تو اس لیے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس سنت کو زندہ کیا. تو پھر عربوں میں رواج ہوا. آپ اٹھا کے دیکھو بخاری مسلم اور تاریخی کتابیں, اسلام میں یتیم جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے ہیں, غلام اور یتیم. محدثین ان میں بہت سارے آپ کو غلام ملیں گے جو پہلے کیا تھے, غلام. ان پر احسان کر کے ان کو آزاد کیا گیا, ان کو پڑھایا گیا, لکھایا گیا. سالم بن عبداللہ ابن عمر, یہ عبداللہ بن عمر سے بہت ساری حدیثیں نقل کرتے ہیں. اسی طرح نافع بن عبداللہ ابن عمر, امام نافع کا شمار بہت بڑے محدثین میں, محدثین کے اماموں میں ہوتا ہے. اور یہ غلام تھے, آذربائیجان سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے. جب صحابہ کی فوجیں گئی ہیں نا آذربائیجان, وہاں سے گرفتار ہوئے تھے, آئے تھے, غلام بن کے زندگی گزاری. تو عبداللہ بن عمر نے ان کو آزاد کیا, ان کو پڑھایا لکھایا. آج بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, امام زہری نافع بن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک ان سے پہنچتی ہے, ان کے ذریعے پہنچتی ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں غلام راوی ہیں جو علم کے انتہا تک پہنچے. تو اسلامی سوسائٹی میں یتیم کہیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. اگر ہماری سوسائٹی میں کھا رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کیس یتیم کی کفالت کے نہیں آ رہے, یتیموں کے مال کو کھانے کے آ رہے ہیں. اور چاچا تو میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا, بڑا بھائی کھا جاتا ہے. چاچا تو بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے کس کی نظریں ہوتی ہیں, بڑے بھائی کی. یتیم کا مال کھاتے تھے, عورت کا مال کھاتے تھے, بہنوں کی وراثت بولو کھا جاتے تھے. عربوں میں آج بھی عورت کی وراثت کھانے کا تصور نہیں ہے. سعودی عرب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بہن کی وراثت کھا جائے, اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو. ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ. اور کھاتے کیسے ہیں میں آپ کو بتا دوں, تاکہ جن کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو ہم اس طریقے سے کھائیں, وہ تاکہ بدنام بھی نہ ہو اور کھا بھی جائیں. ایک طریقے تو میں نہیں دے رہا وراثت, یہ تو بہت ہی 2 نمبر لوگوں کا طریقہ ہے نا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو وراثت ملی, مثال کے طور پر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے یا کچھ بھی ہے, آپ کو پتا ہے اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے, تو اس کا یہ ہے کہ آپ بولیں میں ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں نا, تمہیں ضرورت کیا ہے, یہ تمہارے پیسے ہیں, جب ضرورت ہو لے لینا. اب بھائی 1 کروڑ کی کب ضرورت پڑے گی, کوئی کینسر ہو جائے گا یا کیا ہوگا اس کو, خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو گئی تو پھر ادھر ادھر سے چندے لیتا پھرے گا, زکاتیں مانگتا پھرے گا. تو یہ کھانا ہی ہے. سعودی عرب میں قانون ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, سب سے پہلا کام جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے کہ اس کی وراثت کتنی ہے اور یہ وراثت ڈیوائیڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر یہ نہیں کیا نا 3-4 دن کے اندر اندر کیس ہو جاتا ہے, گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں پہلے اماں کہتی ہیں کہ ہائے باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا, اس کی جائیدادوں کے حصے بخیے شروع کر دیے, ہائے ہائے ہائے, اور یہ سب میرا ہے, جب تک میں زندہ ہوں یہ کس کا ہے, میرا. نا ماں کے حقوق ہیں مگر اس کی ایک لمٹ ہے. اماں اگر یہ آپ ہی کا ہے تو اللہ نے کیوں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ وصیت کر رہا ہے کہ ابا مر جائیں تو بیٹوں کو اور بیٹیوں کو وراثت دے دینا, بیٹوں کو دگنا دے دینا, بیٹی کو آدھا دے دینا, اور اپنی اماں کو کتنا دے دینا, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا وَلَهُنَّ ثُمُنُ إِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. تمہارے اگر اولاد تھی اور تم مر گئے تو تمہاری بیوہ کا 8واں حصہ یعنی 12.5%. تو یہ اللہ نے جب وصیت کر دی ہے تو اماں کی وصیت اور اللہ کی وصیت جب ٹکرائے گی تو کس کی وصیت پر عمل ہوگا, بولو اللہ کی. اور دیکھو اللہ نے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا, آرڈر کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا, پوائنٹ کی بات. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جب تم مرو گے تو تمہارے بچوں کو اتنا ملے گا. وصیت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ باپ بھی وصیت کر کے چلا جائے نا اس کے خلاف, وہ وصیت بھی معتبر نہیں ہے, کیونکہ اب اس کی وصیت کس کی وصیت سے ٹکرا رہی ہے, اللہ کی. کیونکہ باپ جو مرنے سے پہلے بعض دفعہ وصیت کر دیتا ہے کہ میری وصیت ہے کہ میرا مال منجلے بیٹے کو اتنا دے دینا, بیوہ کو اتنا دے دینا, یہ سب تمہاری ماں کا ہے, یہ میری وصیت ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ابا اگر وصیت کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں بھی کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں, وصیت, تاکہ دونوں لفظوں کے ٹکراؤ سے تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہاں میت کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے, اللہ سے.
لہذا میت کی وصیت اس موقع پہ کیا ہے؟ کل عدم، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی وارثوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس پہ بات کی، اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ عربوں میں 2 کوالٹی بہت خاندانی پیدا ہوئی ہیں آپ کے دنیا سے جاننے کے بعد. ایک طرف یتیموں کا مال کا بیڑا غرق کرتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا یتیم کا. دوسری طرف بیٹی کی پیدائش پہ منہ کا رنگ کیسا ہو جاتا تھا؟ کالا. غل وجہہ مسودن، قرآن کہتا ہے چہرہ ایسا کالا ہوتا تھا، حالانکہ سفید چٹا ہوتا ہے، چہرے پہ ایسی پھٹکار برس رہی ہوتی تھی نا اس کو لگتا تھا یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. سارا دن اسی سیاہ چہرے کے ساتھ گھومتا تھا اور کہتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں قوم کے تانے برداشت کر کے اس کو برداشت کر لوں یا اس کو زمین میں دفن کر کے جان چھڑاؤں. کچھ لوگ زمین میں دفن کرتے تھے اور کچھ لوگ ساری زندگی کی ذلت اور تانے برداشت. دوستوں کو جب بتاتا نا بیٹی ہوئی ہے، دوست مذاق اڑاتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی ترغیب دی عورت کے حقوق کی اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا. آج زبان سے باتیں کرنے والے بہت ہیں، عمل میں کیا ہوتے ہیں؟ زیرو. ہمارے نبی نے عمل کیسے کیا دیکھو. بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس موضوع کی مناسبت سے ریپیٹ کر لیتا ہوں اس کو. نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی جو 2-2.5 سال کی تھیں ان کو کندھے پہ بٹھا کے مسجد میں تشریف لائے. حالانکہ ایسا آپ نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں کیا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھنے دیا. سمجھ رہے ہو؟ خطبے کے دوران آپ کی نظر حسن و حسین پہ پڑی، ان کو اٹھا کے گود میں لے آئے. یہاں تک پروٹوکول ان کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اپنی بیٹی کی بیٹی کو جو پروٹوکول دیا وہ پروٹوکول بیٹوں کے حصے میں نہیں آیا. وہ کیسا؟ نماز کی حالت میں کندھے پہ بٹھا کے لا رہے ہیں اپنی بچی کو. نارمل ہے بھائی، ہو سکتا ہے بعض دفعہ باپ ایسا کرتا ہے، بھائی بچی کو بٹھا لیا تو بھائی اب آپ اتار لیں اس کو نماز کے وقت میں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اقامت ہوئی ہے، وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیت بھی باندھ لی. چلو یار یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بعد میں اتار لیں گے جب رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، رکوع میں جب گئے تو اتار لیے کیوں گر جاتی. کمال یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے اس کو اٹھا کے دوبارہ بٹھا لیا. 4 رکعتیں اسی طرح پڑھائی ہیں. اب محدثین حیران ہیں کہ بھائی یہ عمل تو نبی نے زندگی میں کبھی کسی اولاد کے ساتھ نہیں کیا اور اس میں تو حرکت بھی ہو رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ نماز میں حرکت پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ بچی رو تھوڑی رہی تھی، اس کو بٹھا دیتے وہیں پہ. اور اگر یہ سنت عمل ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی بچوں کو اگر کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ یہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا بڑا شاندار جاندار جواب دیا. فرمایا اصل میں پیغمبر کا مقصد عمل کر کے عربوں کے دلوں سے بچیوں کی نفرت نکالنا تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ اس کو وہی پروٹوکول دیا جائے گا جو کس کو دیا جاتا ہے؟ بیٹوں کو. کیونکہ نماز سے بڑا مقام پیغمبر کے لیے کوئی نہیں ہے. نماز سے اور مصلی پیغمبر کا، اس سے اونچی جگہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس جگہ پہ سید الانبیاء اپنی بیٹی بھی نہیں، بیٹی کی بیٹی، ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ سوسا آج بھی ایسا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچی پیدا ہو جائے تو منہ سڑ جاتے ہیں لوگوں کے. اس کی وجہ وہی ہے کم بچے ہی اچھے. کیونکہ جب 2 ہی پیدا کرنے ہیں تو بیٹا چاہیے کم از کم ایک. اللہ تو مانتا نہیں اس فلسفے کو. اللہ کہتے ہیں میری مرضی جتنے بیٹے دوں. بعض دفعہ 6 بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے بعد 6 بیٹے ہو جاتے ہیں. گروتھ ریشو دونوں کا کنٹرول میں رہتا ہے. اب جب آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا 2 سے زیادہ نہیں، 3 سے زیادہ نہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں میری مرضی میں 3 بیٹے دوں یا 3 بیٹیاں دوں. اب بیٹیاں ہو گئی تو پھر یار اب چوتھا بھی پیدا کرو بیٹے کے چکر میں. تو وہ ٹینشن میں آتے ہیں. ہم ٹینشن سے کیا ہو گئے؟ فری. ہم نے شروع سے دماغ بنایا اللہ تیری مرضی،
تو جتنی بیٹیاں دے جتنے. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا میں بیٹا مانگا ہو کہ اللہ بیٹا دے دے, مجھے یاد نہیں پڑتا, میں کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, مجھے یاد نہیں پڑتا. نیک صالح اولاد دے بس, پھر اللہ کی مرضی. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. ہمارے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی جو بھی دے. جائز ہے بیٹا مانگنا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن منہ نہیں بنایا کرو, رکھ کے چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے میرا معذرت کے ساتھ. کیونکہ ایسا ہوا ایک دفعہ, ہوا میں بیٹھا ہوں ہاسپٹل میں, تو وہ خاتون سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں, اور ایک نوجوان لڑکا بھی یوں منہ اس کا نا بالکل وہ کیفیت تھی, پڑھا لکھا, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, پڑھا لکھا لگ رہا تھا, کوئی لگ رہا ہے کوئی آفس سے آیا ہے ابھی, کوئی جاب واب کرتا ہے. تو یہی کراچی کا واقعہ ہے, ناظم آباد کا. تو بیٹھے ہوئے سامنے اور وہ رو رہی ہے. میں نے کہا کچھ انتقال ہو گیا لگ رہا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا. واقعی میں یہ سمجھا. تو وہ ماں اپنے بیٹے کو بھی سمجھا رہی ہے نا, وہ بیٹے کا منہ ایسا سڑا ہوا جیسے عربوں کا نہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے منہ پہ ایسے کالک ان کے ذلت کی کالک. وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج سے تقریباً 12-13 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مر گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, سب مل کے رو کیوں رہے ہیں, عجیب سی حالت ان کی. تو وہ خاتون نے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور ماں بچے کو, ماں کیا سمجھا رہی ہے. ابھی میں وہ ایکٹنگ یہاں نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر وہ اتنی ایکٹنگ کا کلپ بنا کے نا لوگ چلا دیں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا پیچھے بات چل کیا رہی تھی. وہ کبھی اکیلے میں ملے, بہت ساری چیزیں اکیلے میں پینڈنگ میں ہے. وہ ایسے رو رہی ہیں اور سسکیاں لے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہائے بچے کا تو منہ ہی اتر گیا, کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں آلریڈی ہو چکی تھی. اب ان کے پاس چانس یہی ہے نا, 2-3 سے زیادہ بچے جننے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. اگر ہوتا نا بھائی ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, جوان آدمی ہے, 25-26 سال کا تو ہوگا, اب زندگی پڑی ہوئی ہے, 6 بیٹیاں ہو جائیں. ہم نے دیکھا بھائی 6 ہوئی پھر 6 بیٹے ہو گئے, 3 بیٹیاں ہوئی پھر 3 بیٹے ہو گئے. لیکن اب آپ کے پاس ٹائم محدود, مقابلہ سخت, آخری اوور چل رہا ہے, اس میں تو پھر آپ کبھی بھی رسک نہیں لوگے بھائی. آخری بال پہ ہی چھکا لگانا ہے. ابھی 2 ہو گئے ہیں نا, تیسرے کے بعد تھوڑی, 2 ہی اچھے تھے تو تیسرا بھی غریبی میں ہو گیا اس چکر میں کہ بیٹا شاید اب بیٹا پیدا ہو جائے. ایسا سڑا ہوا منہ بن رہا تھا نا, میرا دل چاہ رہا تھا رکھ کے میں اس کمبخت بے شرم کے تو چماٹ لگاؤں نا, جو مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. شرم نہیں آتی یار تمہیں. اور میں پھر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کر دیا, آزاد. صحیح ہے, بیویاں بھی آئے جا رہی ہیں, چلو بھائی ایک اور صحیح. پیسے ہمارے دوستوں کو پتا ہے دھیلا نہیں ہوتا تھا ہماری جیب میں, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی سر اٹھا کے جیتے تھے الحمدللہ. شادیاں پھر بھی دبا کے ہو رہی تھی, بچے بھی ہو رہے تھے. لوگ مجھے کہتے تھے تمہاری آمدن کیا ہے, بچے دیکھو. ہم کہے بھائی اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, کیا خیال ہے, کھا ہی رہے نا. اب تو الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کس کا کھا رہا ہے, اتنا کھلا رہا ہے اللہ, اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی. تو ہمیں اس ٹینشن سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے. اگر آپ کی موٹیویشن نہ ہوتی, آپ کا عمل نہ ہوتا, تو ہماری زندگی بھی عذاب میں ہوتی.